بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے جس پر ہر ایک کو راضی رہنا ہے۔ آج کل روزانہ کسی نہ کسی کی موت کی خبر عام ہوتی ہے، اس کی تشہیر ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ پاک نے مرنے جینے کا نظام بنایا ہے۔ بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن جب کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ جس سے دین کو، دین کے کاموں کو، دینداروں کو یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ اب ان کے بعد کیا ہوگا۔ آج عین جمعہ کی نماز کے وقت حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان رحمہ اللہ اس دنیا کو چھوڑ کر عالم جاویدانی کی طرف رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب آ کر رہتا ہے۔ رمضان المبارک سے مسلسل قاری صاحب کی علالت، قاری صاحب کی بیماری کی خبریں آ رہی تھیں، اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا، کبھی صحت ہو رہی ہے، کبھی مرض میں زیادتی ہو رہی ہے۔ آج جس خبر کو سننے کے لیے کان تیار نہیں تھے، لیکن سننا پڑا، اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ قاری صاحب کے دنیا سے چلے جانے سے بہت بڑا خلا پیدا ہوا۔ ایک عجیب معاملہ ہے، جو جا رہا ہے وہ اپنی جگہ خالی کر کے جا رہا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی لے نہیں پا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 1986 میں دارالعلوم دیوبند میں ختم نبوت کا ایک عالمی اجلاس ہوا، عالمی کانفرنس ہوئی۔ اس کے دو اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ ختم نبوت کا موضوع، دارالعلوم کا موضوع مستقل رہا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری، حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن، مولانا مفتی عتیق صاحب، مفتی شفیع صاحب جو یہاں سے پاکستان چلے گئے، ان سب بزرگوں نے ختم نبوت کے سلسلے میں بڑا کام کیا۔ لیکن اس زمانے میں قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں بڑھیں تو سب سے پہلے احساس ہوا حضرت مولانا اسعد مدنی فدائے ملت علیہ الرحمہ کو، اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پوری مستعدی کے ساتھ دارالعلوم کو اس موضوع پر کانفرنس کرنے کے لیے تیار کیا اور اس کے لیے فضا بنائی، اور گویا وہ اس کانفرنس کے روح رواں تھے۔ ہندوستان کے تمام اکابر اس میں شریک ہوئے اور پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء اعلام اس میں آئے، اور وہ قادیانیوں کے خلاف ایک اہم محاذ قائم کیا گیا، جو دارالعلوم دیوبند جس کا مرکز بنا،
حضرت قاری محمد عثمان صاحب جو مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان کو ناظم بنایا گیا عالمی تحفظ ختم نبوت کا۔ اور قاری صاحب کا مزاج یہ تھا کہ جس کام کو وہ اپنے ذمے لیتے تھے پھر اس کے کرنے کے لیے دن رات لگا دیتے تھے، نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، انتھک محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، کسی طرح اس کام کو انجام تک پہنچاتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی جب کانفرنس کے دوران دیوبند حاضری ہوئی تو دیکھا کہ حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری کی کتاب موجود ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب کی کتاب موجود ہے، اور بڑے بڑے اکابر دیوبند جو ہے ان کے جو فرمودات، جو ارشادات قادیانیت کے سلسلے میں، وہ سب قاری صاحب نے تباہ کرا لیے، اور اس طرح یہ محاذ قائم ہوا۔ اور میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، مجھے بہت قربت رہی ہے اور بہت موقعوں پر ان کے ساتھ ان کی معیت حاصل رہی ہے کہ قاری صاحب نے اس سلسلے میں دن رات کوشش کی۔ مناظروں کی نوبت آئی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور میرے خیال میں پورے ہندوستان میں بے گنتی بے حساب ایسے درس ختم نبوت کے سلسلے میں ہوئے جس میں علماء، ائمہ مساجد، تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ شریک ہوئے۔ مختلف صوبوں میں قاری صاحب سب کی سرپرستی کرتے تھے۔ اتفاق ہے جب لکھنؤ میں قادیانیوں کا زور ہوا سن 2000 میں، تو میں نے اس زمانے کے محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کی خدمت میں عرض کیا، پھر قاری صاحب کی خدمت میں حاضری دی، اور کئی کیمپ میں نے مختلف ضلعوں میں لگائے، اور قاری صاحب کو اس میں زحمت دی، بغیر کسی تکلف کے تشریف لائے، اور جب آئے تو پھر سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے مسلسل درس دینا اور دلوانا۔ قاری صاحب کو کام کرنے کی بھی بہت صلاحیت تھی اور کام کے آدمی بنانے کی بھی بہت صلاحیت تھی۔ خود تو تربیت یافتہ تھے ہی، لیکن ان کو تربیت دینے کا سلیقہ بڑا اچھا تھا، اور اس کی مثال اگر میں دوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کے دونوں بچوں کو دیکھ لیجئے، مولانا مفتی سلمان صاحب، مولانا مفتی عفان صاحب، ماشاءاللہ حدیث پڑھا رہے ہیں دونوں، اور دونوں عالم ہیں، مفتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہ سب قاری صاحب کی حسن تربیت کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو باقی رکھے اور قاری صاحب کا فیض ان کے ذریعے سے جاری ہوتا رہے۔ قاری عثمان صاحب نے امروہے میں بھی پڑھایا، اور مراد آباد میں بھی پڑھایا، گیا میں بھی پڑھایا، لیکن دارالعلوم میں آنے کے بعد پھر جو حدیث کی خدمت انجام دی ہے، اور جو مسلسل تعلیم میں لگے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر مجلس شورا نے ان کو اہتمام میں بھی نائب محتمم کا عہدہ دیا گیا، اور اپنے نائب اہتمام کے زمانے میں، نیابت اہتمام کے زمانے میں انہوں نے پوری مدد کی مولانا مرغوب الرحمن صاحب کی، اور ماشاءاللہ دارالعلوم کے کام آسانی کے ساتھ ہوتے رہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ابھی شعبان کی شورا میں حضرت قاری صاحب کو معاون محتمم بنایا گیا، اور قاری صاحب جب دفتر گئے، اس زمانے میں لاک ڈاؤن کے سلسلے سے دارالعلوم بند تھا، دارالعلوم میں تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا، اور جو فتنے اٹھ رہے ہیں قاری صاحب کی نظروں کے سامنے، قاری صاحب نے دارالعلوم کے مبلغین کو، مدرسین کو، سب کو جمع کیا، اور الگ الگ لوگوں سے بات کی، اور مختلف نشستیں ہوئیں، اور اسی زمانے میں فرداً گاؤں مدرسین کو اور مبلغین کو روانہ کیا کہ تم جاؤ دین صحیح بتاؤ، حدیث بتاؤ، حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، لوگوں کو واقف کراؤ، توحید کا سبق دو، رسالت کے بارے میں بتاؤ، صحابیت کے بارے میں بتاؤ، صحابہ اکرام کا مقام بتاؤ، حضور کی آل اولاد اہل بیت کا تذکرہ کرو، اور لوگوں کو ان سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ یہ کام ہوا، اور اس کے بڑے اچھے اثرات قائم ہوئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے، بڑے مناسب، بڑے
قابل ذکر اثرات قائم ہوئے. اس وقت موقع نہیں ہے ان کا تذکرہ کرنے کا، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قاری صاحب خود تو تھے ہی تربیت یافتہ، لیکن ان کی تربیت جن لوگوں میں آئی ہے، جن پر انہوں نے محنت کی ہے، وہ بجائے خود ایک جوہر قابل بن گئے ہیں. جس مثال کے طور پر میں نے پیش کیا ان کے صاحبزادوں کو، قاری صاحب بڑی خوبیوں والے آدمی تھے، بڑی خوبیوں والے آدمی تھے، اور قادیانیت کے مسئلے پر انتہائی حساس. ایک موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا. یہاں لکھنؤ میں جو قادیانی تھے وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. ایک صاحب رہ گئے تھے، اور ان کے پاس جو لوگ جاتے تھے ان کی باتیں نہیں مانتے تھے. ندوے کے مرحوم مولانا عارف سنبھلی صاحب بھی تشریف لے گئے، میں بھی گیا، سب لوگ گئے، لیکن ناکام ہو کے واپس آئے. وہ مانتے ہی نہیں کسی کی بات. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں جو رٹے ہوئے ہیں اسی پر ہیں. خیر، اور ساری باتوں کی اطلاع میں ان کو دیتا تھا. چنانچہ جب ان کے گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کے بھائی مسلمان ہو گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو گئی، ان کے بچے مسلمان ہو گئے، تو پھر ان کے دل کو بھی اللہ نے اسلام کی طرف راغب کیا. اور انہوں نے کلمہ پڑھا، مجھے بلایا، میرے سامنے کلمہ پڑھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں ایک تحریر لکھ رہا ہوں، اس پر آپ دستخط کیجیے. اور اس کو تحریر کو کہیے لکھیے آپ کی. میں نے اس کو مانا اور تسلیم کیا. چنانچہ انہوں نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں، وہ نبی نہیں تھا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کے فوراً بعد شورا تھی، میں کوئی تحریر نہیں مرتب کر سکا. اور میں وہاں گیا تو قاری صاحب کو میں نے اطلاع دی، تو قاری صاحب نے اپنی رپورٹ داخل کر دی تھی شورا میں پیش کرنے کے لیے. لیکن جب میں نے ان کو بتایا تو جلدی سے ایک چھوٹی سی سلپ بھیجی انہوں نے، اور کہا اس کو بھی رپورٹ کے ساتھ شامل کر لیا جائے. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو علماء کے کہنے پر نہیں راغب ہوتا تھا وہ مسلمان ہو گیا. لہٰذا ایسا لگتا تھا کہ بڑی فکر ہے. خامنی آگرے کے پاس، متھرا اور آگرے کے قریب، وہاں 4-5 دن قاری صاحب کی پوری ٹیم کے ساتھ میں بھی تھا، اور حضرت مولانا اسماعیل کٹکی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اپنے ہاتھ سے وہاں کھانا پکایا جاتا تھا. ایک کوئی مدرسے کی عمارت تھی یا کسی کے گھر کی عمارت تھی جہاں ہم سب لوگوں کا قیام تھا. میں نے وہاں دیکھا کہ لاکھ تکلیفیں ہوں، قاری صاحب اپنی جگہ پہ ہیں. تو یہ بغیر اللہ کی مدد اور نصرت سے مقام نہیں حاصل ہو پاتا. اب تو یہ ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو پہلے سوچیں گے ہمیں آرام کتنا ملے گا، ہمارے خدام کتنے ہو گئے. قاری صاحب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایسے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اور آئندہ اللہ کی ذات سے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ پاک پیدا فرما دے، لیکن بظاہر امید نہیں ہے. اب قاری صاحب ہم میں نہیں ہیں، لہذا ان کے محاسن سے عام لوگوں کو واقف کرانا ضروری ہے کہ قاری صاحب کیا تھے. قاری صاحب نے جمعیت علماء کی صدارت بھی قبول کی، اور امیر ثانی کے انتقال کے بعد امیر ثالث یعنی امیر الہند بھی بنے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اکابر کی نظروں میں قاری صاحب بہت زیادہ محبوب تھے. حضرت فدائے ملت مولانا اسعد مدنی بہت مانتے تھے. حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم جو حیات ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام فرمائے. جس وقت محتمم کی جگہ پر یعنی قائم مقام محتمم قاری صاحب کو بنایا گیا تو میں موجود تھا. حضرت مولانا ارشد مدنی نے بڑی محبت و بڑی خوشی کا اظہار کیا. ابھی انتقال سے پہلے
میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا خیریت معلوم کرنے، میں مفتی سلمان سے بات کرتا تھا، مفتی عفان سے بات کرتا تھا۔ آج صبح کو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم سے میں نے فون پر بات کی، کہا ہاں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور کہنے کا انداز بڑا عجیب تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پہاڑ گرنے والا ہے۔ خیر میں کوئی زیادہ بات نہیں کی ان کی اس کیفیت کو محسوس کر کے، اور اس کے بعد جمعے کے وقت یہ اطلاع آئی کہ قاری صاحب تو یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اور آپ یقین جانیے کہ قاری صاحب نے جو کام کیے ہیں، حدیث کی بھی خدمت انہوں نے کی، قرآن کی بھی خدمت انہوں نے کی، اور افراد بھی اچھے اچھے تیار کیے، لیکن یہ ختم نبوت والا کام جو ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کا مزہ ان کو مل رہا ہوگا، اس کا مزہ ان کو مل رہا ہوگا۔ جو اس کام میں لگا ہے اور لگ کے مرا ہے، اس کا انجام بہت اچھا ہوا، اس کا انجام بہت اچھا ہوا۔ آپ نے نام سنا ہوگا پروفیسر الیاس برنی کا۔ الیاس برنی کون؟ نہ کوئی مولانا، نہ کوئی عالم، نہ کچھ، لیکن انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے پہلا جب ختم نبوت کا پروگرام ہوا، ایک عام جلسہ، اس میں جا کر کے 16 صفحے کا ایک کتابچہ ختم نبوت کے سلسلے میں انہوں نے پڑھا۔ قادیانیوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ تو ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں نہیں کبھی کہی گئی۔ دوسرے سال جلسہ ہوا، پھر بلایا گیا الیاس برنی صاحب کو، کلاؤٹھی کے تھے، اور وہاں حیدرآباد میں پروفیسر تھے، اس وقت گئے تو 48 صفحے کا، پھر تیسری مرتبہ گئے تو 64 صفحے کا، اسی طرح 1100 صفحات پر قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ انہوں نے لکھا۔ اور میں نے سنا ہے اور معتبر لوگوں سے سنا ہے کہ الیاس برنی کے سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ فرماتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں الیاس برنی سے بہت خوش ہوں۔ کیوں؟ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ساری عمر حدیث میں گزار دی، یہ ختم نبوت کا کام ایسا ہے کہ جو بڑا بابرکت کام ہے، بڑی لمبی بات ہے، اس کا اس وقت ذکر کرنا مقصود نہیں، مجھے تو بیان یہ کرنا ہے کہ قاری صاحب ختم نبوت کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس رہے۔ ہر سال دارالعلوم میں اختتام سال کے بعد ایک پروگرام رکھتے تھے جس میں طلباء کو خاص تربیت دی جاتی تھی، ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھایا جاتا تھا۔ اس باب میں قاری صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے، قاری صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ خود کام کرنا کرتے بھی تھے اور کرنا جانتے تھے اور دوسروں سے کروانا بھی جانتے تھے۔ کوئی درخواست لے کر کے گیا تو قاری صاحب اس درخواست کا جواب بلا سوچے سمجھے نہیں دیتے تھے، بلکہ پہلے اس کو سمجھتے تھے اور جو گفتگو کرنا ہوتی تو گفتگو کرتے تھے۔ بہرحال یہ تذکرے تو باقی رہیں گے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ممدوح دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کا جو بقیہ کام ہے اس کے کرنے والے افراد پیدا ہوں۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو یا رد قادیانیت ہو یا اور کوئی اور مسئلہ ہو، اس پر ہمارے علماء اکرام، علماء دیوبند، علماء ندوہ اور دیگر بڑے بڑے مدارس کے جو علماء ہیں وہ سب فکر مند رہیں اور حساس رہیں۔ جو کام ہمارے ذمے ہے اسے ہم کرتے رہیں تو کام بنے گا، ورنہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ہمارے اکابر کی حفاظت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے سے متعلق تمام اداروں کی طرف سے حضرت مولانا قاری محمد عثمان علیہ الرحمہ کی وفات پر ان کے دونوں صاحبزادے مفتی سلمان، مفتی عفان اور ان کے حقیقی برادر نسبتی حضرت مولانا سید ارشد مدنی
دامت برکاتہم کی خدمت میں کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ جو کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے اس میں برابر قاری صاحب کے لیے بھی ایصال ثواب ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو عام فرمائے اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما كان قیس ہلکہ ہلک واحد ولکنہ بنیان قوم تہدما فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔